بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا سے قبر تک کا سفر بہت ہی کم ہے اور اس کم ترین سفر میں بہت ساری مشکلات اور آسانیاں ہیں۔ مشکلات کو آسان بنانے کے لیے ہم بہت جتن کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں اور اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دینا، اپنی سہولیات کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال دینا، دوسروں کو خودکشیوں پر مجبور کر دینا، صرف اور صرف اس لیے کہ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کی جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ عارضی ہے، لیکن ظلم ناانصافیوں سے تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ قبر سے قیامت تک کا سفر بہت لمبا اور تکلیف دہ ہے، اور جو دنیا سے قبر تک کے سفر کے لیے جدوجہد کی گئی ہوگی، اس کا جواب قبر سے قیامت تک کے سفر کے دوران دینا ہوگا۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن نگہبان رمضان پیکج ابھی تک گردش منزل ہے۔ یعنی کہ جو رمضان پیکج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا تھا سلسلہ، اور جہاں تک میری ایکسیس ہے اور جہاں تک میں پوچھ گچھ کر سکتا تھا، تو ابھی تک رمضان پیکج کسی اقدار تک، مستحق افراد تک، مستحق فیملی تک نہیں پہنچ سکا۔ سیاستدانوں نے پاکستانی قوم کو عوام بنا دیا، پھر بکاری بنا دیا ہے، اور عوام کی جو عزت نفس ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اشرافیہ کی سہولیات کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ ملک ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور اشرافیہ کی سہولیات کو برقرار رکھنے کے لیے آئی ایم ایف سے اتنا قرض لے لیا ہے کہ اب پاکستانی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو تو عوام بھول چکی ہے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے عوام کو، لیکن گیس اور بجلی کے بل ہی عوام سے ادا نہیں ہو رہے۔ عوام جتن کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ سوئی گیس کا اور بجلی کا بل ادا کر سکے۔ مڈل کلاس اور غریب جو ہماری کلاس ہے، بل کی ادائیگیوں کے لیے قرض لیتے ہیں، منت ترلا کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کا سامان تک بیچ چکے ہیں، لیکن روزانہ کے حساب سے بل میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور غریب عوام کو خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کچے کے ڈاکو تو کم ظلم کرتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ڈاکو نے جو ہے نا وہ غریب عوام سے ان کا سب کچھ چھین لیا ہے، نیند چھین لی ہے، آرام چھین لیا ہے، ان کا چین چھین لیا ہے، ان کے گھر کے برتن اور قیمتی جو چیزیں تھی، ٹی وی، فریج، وہ بیچ کے ان بلوں کو ادا کر رہے ہیں۔ بہت کچے کے ڈاکو جو ہے نا وہ کم ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ آئی ایم ایف کے ڈاکو جو ہے نا یہ بے انتہا ظلم کر رہے ہیں، اور حکومت وقت ابھی دبی دبی زبان میں سخت فیصلوں کا اشارہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے درخواست ہے کہ عوام پر آئی ایم ایف کا بوجھ نہ ڈالیں۔ سخت فیصلے کرنے ہیں تو گریڈ 18 تا 22 تک جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی پینشن جو ہے، ان کی مراحت جو ہے، ان کا جائزہ لیں۔ ریٹائرڈ صدور جو سیاستدان ہیں ہمارے، ان کی بات کر رہا ہوں، ریٹائرڈ صدور، سینیٹرز، وزرائے اعلیٰ اور وزرائے اعظم جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جن کو پینشنیں مل رہی ہیں، جن کو مراحت مل رہی ہیں، ان کا جائزہ لیں۔ جب ملک روزانہ کی بنیاد پر آئی ایم ایف کے قرض کے بوجھ
کے نیچے دبا جا رہا ہے. تو جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے، ان لوگوں کی مراعات اور پینشن چند ماہ یا سال تک کے لیے روک لیں. حالات بہتر ہونے پر بحال کر دیں. آپ کوئی بھی سخت فیصلہ غریب عوام کو مزید رسوا کرنے کے لیے ہرگز نہ کریں. آپ جو بھی فیصلہ ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہو. اور یہی بات عوامی لیڈر نواز شریف بھی کہہ چکا ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. کوئی اسکیم عوام کو نہ دو. یہ اسکیمیں جو دے رہے ہو نا، بے نظیر انکم سپورٹ، احساس پروگرام، صحت کارڈ، رمضان پیکج، اس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقدار کو ملتے ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ اسکیمیں دی جا رہی ہیں عوام کو، جس طرح سے عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ اسکیمیں عوام کو نہ دیں. یہ اسکیمیں ہمارے اوپر، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے، عوام کا ہی پیسہ ہے، اور اس پیسے میں سے آپ یہ اسکیمیں ان حقداروں تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا بناتے ہیں، لیکن وہ ان حقداروں تک نہیں پہنچ رہا. ان کو، جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، ان کو بھی رسوا ہونا پڑتا ہے، ذلالت اٹھانی پڑتی ہے. تو اس قوم کو بیکاری نہ بنائیں. ان اسکیموں کی ضرورت اس قوم کو نہیں ہے. اس قوم کو ضرورت ہے کہ مہنگائی کم کرو، اشیاء خورد نوش سستی کرو، ٹھیک ہے، بے روزگاری ختم کرو، روزگار مہیا کرو، اور اتنی چیزیں سستی کر دو کہ عوام خریدنے کے قابل ہو، عوام کی رینج میں ہو، عوام وہ خرید سکے. اور ہمیں ان سکیموں کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو ان سکیموں کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ باعزت طریقے سے روزگار دیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں. آپ جو خربوں روپیہ ان سکیموں کے زمرے میں دیتے ہو، اور وہ کرپشن زدہ ہے، اس میں کرپشن ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ ان سکیموں کو آپ روک دیں اور وہی پیسہ اس کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں خرچ کر دیں. جو ہمارا سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیں. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی جو ہے نا قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں، اسے کم کریں. جب ایک عام آدمی چیزیں خریدنے کے قابل ہو جائے گا تو وہ احساس کرے گا کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، اس کی مدد کرنے کا وہ خود سوچے گا. یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں جی؟ مہنگائی جو ہے وہ ختم نہیں کرنی، روزگار مہیا نہیں کرنا، اور دڑا دڑ سکیمیں لانچ کر رہے ہیں، اور ان جو سکیمیں آلریڈی چل رہی ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ عروج پہ جا رہی ہے، روزگار ہے نہیں. خربوں روپیہ آپ اس معاملے میں جھونک رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے. اپنا احساس نکلتے اینڈ پہ جا کے نہ 7-8 ہزار کے لیے آپ ایک فیملی کو جو ہے نا وہ پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ سحری کے وقت آتے ہیں اور افطاری تک جو ہے نا لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کی باری نہیں آتی. یہ کہاں کی اسکیمیں؟ اگر آپ نے ان اسکیموں کو باہر رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو ان کا کوئی سسٹم بنائیں، طریقے سے عزت کے ساتھ ان کے گھر تک یہ چیز پہنچے. اور اب یہ جو رمضان پیکج ہے اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا؟ یہ کس نے دینا ہے پیسہ؟ عوام کا پیسہ ہے نا، عوام کے پیسے میں سے دے رہے ہیں. اور کس بندے کو؟ میرے ایریے میں تو، میرے علاقے میں جتنا بھی میرا دائیں بائیں ایریا ہے، جہاں تک میں پھر سکتا ہوں، جہاں تک میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں، ان سے میری بات ہوئی ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی. ہمیں تو جو ہے نا وہ ایک عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. کہاں پہ جایا گیا رمضان پیکج؟ پہلی جو ہے نا میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی کہ میڈم ایسا فیصلہ نہ کریں، اس فیصلے سے جو ہے نا آپ کے اوپر الزامات لگیں گے، اور یہ شفاف و شفاف نہیں ہے پروگرام، تو آپ اس پروگرام کو نہ پروموٹ کریں. لیکن میڈم نے پھر بھی وہ جو ہے نا نگہبان رمضان پیکج شروع کیا، اور وہ اقدار تک پہنچے ہی نہیں. تو اب عوام بہت برے حال میں ہے، اتنے برے حال میں ہے کہ بتانا مشکل ہے.
صبح جا کے دیکھیں نا آپ سوئی گیس کے آفس میں یا بجلی کے دفتر میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ بزرگ لوگ، بزرگ خواتین لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں بل قسط کرانے کے لیے. ایک دفعہ قسط کرا کے آتے ہیں، دوسری دفعہ پھر بل آ جاتا ہے، اس سے ڈبل ہو کے آ جاتا ہے، وہ بل ہی نہیں ادا ہو رہے. بھائی IMF کا لون ہمارے لیے تھوڑی لے رہے ہو یار، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو. یہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر سے جو ہے نا بینک چلانے والے آپ وزیر خزانہ بلا رہے ہیں. ان کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ملک جو ہے وہ اس کی اکنامی ٹھیک نہیں ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اور سارا بوجھ جو ہے عام بندے پہ ڈالا جا رہا ہے. عام بندہ، غریب بندے پہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی آمدنی 25 سے 30 ہزار روپے ہے. وہ بل سوئی گیس کا 17-18 ہزار کا پے کرتا ہے. 4-5 ہزار، اب سردیوں میں 4-5 ہزار کا بل وہ بجلی کا پے کرے، اور پھر 2-2.5 ہزار پانی کا بل پے کرے. تو بتائیں باقی اس کے پاس کتنا پیسہ بچے گا کہ وہ مکان کا کرایہ بھی دے، اس میں سے اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، اور وہ جو ہے نا کھانے پینے کا بھی انتظام کرے. تو یہ جو 10-10 لاکھ روپے پینشن لیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ 200-200 یونٹ اور سوئی گیس بجلی کے یونٹس اور فون کی جو ہے وہ جو ان کا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پروٹوکول کے لیے جو گورنمنٹ ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے گھروں میں موجود رہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا؟ عوام کو کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات اتنے پڑھے لکھے اور وزیر خزانہ اور بینکوں کے ماہر لوگ، ایکسپرٹ لوگ جو لا کے آپ نے حکومت میں بٹھائے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ کیوں زیادتیاں کی جا رہی ہیں عوام کے ساتھ؟ عوام کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ تو عوام کے ساتھ اس طرح کی ناانصافیاں، اس طرح کی زیادتیاں، اس طرح کے ظلم روا نہ رکھے جائیں. جہاں سے پیسہ بچتا ہے وہاں سے بچایا جائے. اب یہ اتنی سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں، ان سرکاری گاڑیوں کو جو ہے نا ان کا ذرا کنٹرول، ان کو کنٹرول میں کر لیں، تو پھر بھی یہ بوجھ جو ہے نا عوام پہ نہ پڑے. بجلی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے جی، پانی سے پیدا ہوتی ہے، بچپن سے ہم جو ہے نا پڑھتے آ رہے ہیں. اب یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بجلی نہ پانی سے نہیں پیدا ہوتی، یہ پتہ نہیں کس جو ہے نا کس چیز سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہم اسے افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. اور پھر جی پانی نہیں آ رہا تو جی آپ بورنگ کرا لیں، وہ بھی اس کی ذمہ داری، بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کی تعلیم بہتر نہیں ہے تو آپ بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیں. یہ ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی نہیں، فیملی سربراہ کی ذمہ داری ہے. اچھا جی، سہولت بہتر نہیں ہے، سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل کی سہولت بہتر نہیں ہے، تو آپ پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھا دیں. یہ ذمہ داری بھی گھر کے سربراہ کی. تو بھائی یہ سب کچھ اگر ہم نے یہ عوام نہیں کرنا ہے، تو پھر اتنے ٹیکسز ہم سے کس لیے لیے جاتے ہیں بلوں میں مرج کر کے؟ پھر ہمارے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو پھر IMF کا قرض بھی آپ اپنے اوپر لینا، جس کے لیے آپ لیتے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. عوام کے اوپر تو خرچ نہیں ہوتا. عوام پہ تو صرف عوام کو باندھی بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قرض اپنی سہولتوں کے لیے لے لیا، اور اب یہ قرض اس عوام نے پے کرنا ہے، ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں بچوں کو کچھ کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، ان بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ بل ادا کریں، نہیں تو آپ کا کنیکشن کاٹ کے ہم لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ عوام کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، یہ سلوک بہتر نہیں ہے. اس سلوک کو اس طرح روا نہ رکھیں، عوام سے بہتری والا معاملہ کریں. یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ عارضی دنیا ہے، جانا ہے، سب نے جانا ہے. چیف منسٹر نے بھی جانا ہے، پرائم منسٹر نے بھی جانا ہے، MPA نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، عام بندے نے بھی جانا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں اگر آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے
تو آگے بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں تو اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں کہ دو ملک ہیں جن میں مسلمانوں پر انتہائی ظلم ہو رہا ہے، ایک فلسطین اور دوسرا پاکستان۔ فلسطین میں اسرائیلی مارے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور یہاں پہ IMF کی پالیسیاں پاکستانی عوام کو مار رہی ہیں، غریب عوام کو خودکشیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ یقین مانیں، اور خودکشیاں ہو بھی چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، لیکن ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اس وقت ہر بندہ جو ہے نا وہ زخمی ہے، اس مہنگائی کے ہاتھوں زخمی ہے، چھلنی ہوا ہے ہر بندہ۔ تو خدا را اس عوام پہ رحم کرے، اور یہ دبی زبان پہ جو آپ آگے نا اپنی کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی سخت فیصلے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا کہ پھر عوام نے بھی سخت فیصلہ کرنا ہے۔ عوام جب پھر سخت فیصلہ کرتی ہے تو اس وقت پھر آپ لوگوں کے ہوش آواز ٹھکانے نہیں رہتے۔ تو بے شک عوام 5 سال کے بعد فیصلہ کرے، لیکن عوام کا بہت سخت فیصلہ ہوگا۔ پی ڈی ایم حکومت کا حال آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، وہ تجربہ کر کے آپ نے دیکھ لی ہے۔ افسوس ہے کہ اس ملک پہ نہ تجربے ہو رہے ہیں، اور تجربے کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور جو تجربے کرتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور عوام کو ہی ان تجربوں کا جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب اس عوام پہ رحم کریں، مہربانی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔